اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. I am Akhtar Tariq from ICBG 63 اسلام آباد. میں آپ کو 10th کلاس کی فزکس پڑھا رہا ہوں. یونٹ 12 ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ جیومیٹریکل آپٹکس کے بارے میں ہے. یہ ویک 5 کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور اس میں ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے امیج لوکیشن بائی سفیریکل مررز. اس میں ٹاپک کو واضح کر کے دکھایا گیا امیج لوکیشن بائی سفیریکل مررز. How can we tell about the nature of image, whether image is real or imaginary, inverted or erect, formed in a mirror? Secondly, how can we tell about the size of the image compared with the size of the object? To answer these questions, one method is graphical or ray diagram. ray diagram ڈرا کر کے ہم ان چیزوں کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ ریئل امیج ہے یا امیجنری ہے، انورٹڈ ہے یا ایرکٹ ہے، سائز اس کا کیا ہے، رے ڈائیگرام سے پتہ چلتا ہے. اور ایک دوسرا میتھڈ وہ کیا ہے، وہ میتھمیٹیکل فارمولا یوز کر کے ہم یہ چیزیں معلوم کر سکتے ہیں، اس کا آنسر دے سکتے ہیں. میرر فارمولا از دا ریلیشن شپ بٹوین object distance p, image distance q and focal length f of the mirror. اور فارمولا یہ ہے 1/f is equal to 1/p plus 1/q. This equation is true both for concave and convex mirrors. However, following sign convention should be followed to apply this equation for solving problems related to mirrors. وہ سائن کنونشن یہ ہیں، آبجیکٹ ڈسٹینس پی ریئل آبجیکٹ کے لیے پازیٹیو لیا جائے گا اور ورچوئل آبجیکٹ کے لیے نیگیٹیو لیا جائے گا. اب ریئل آبجیکٹ تو واضح ہے، جو آبجیکٹ سامنے پڑا ہے، تو ورچوئل آبجیکٹ کیا ہے؟ ورچوئل آبجیکٹ اس طرح سے ہوتا ہے جیسا کہ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں ایک آبجیکٹ کا امیج جو ہے وہ دوسرے آگے مرر یا لینس کے لیے آبجیکٹ کے طور پر جب کام کرتا ہے تو وہ ورچوئل آبجیکٹ کہلاتا ہے. امیج ڈسٹینس کیو اٹ ول بی پازیٹیو فار ریئل امیج اینڈ نیگیٹیو فار ورچوئل امیج. Similarly, focal length f, it will be taken as positive for concave mirror and it will be taken as negative for convex mirror. Dear students, پچھلے لیکچر کی طرح اس میں ایکٹیویٹی 12.3 ہے. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں ایک کنکیو مرر یا اگر وہ نہ ملے تو ایک چمچ جو کہ ویل پالشڈ ہو، صاف ہو، اس کو لیں اور اس کی انر کرو سرفیس جو ہے اس کا رخ کریں کسی دور کی چیز کی طرف، جیسے سورج، کوئی بلڈنگ، ٹری یا پول ہو، اور اس کا امیج آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں کسی قریب کی دیوار یا اس کے سامنے کوئی کاپی کا پیج رکھ لیں اس کے اوپر لینے کی. اب جب اس کاپی کے پیج کے قریب یا دور کریں گے آپ اس مرر یا سپون کو، تو وہ امیج کبھی شارپ ہوگا، کبھی بلر ہو جائے گا. تو جہاں پر امیج شارپ بن رہا ہو وہ ڈسٹینس آپ نے میئر کر لینا ہے مرر سے سکرین کا. یہ ڈسٹینس اس کی رف فوکل لینتھ کے ایکول ہوگا، بیکاز جو بہت ڈسٹینٹ آبجیکٹ ہوتے ہیں ان کا امیج ہمیشہ پرنسپل فوکس کے اوپر بنتا ہے. پھر اس کی آپ نے رے ڈائیگرام بھی ایک ڈرا کرنی ہے. نیکسٹ فار یور انفارمیشن آپ کی بک میں ہے کہ پلین مرر میں ورچوئل امیج کس طرح سے بنتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک طرف آبجیکٹ ہے
آبجیکٹ کے کسی ایک پوائنٹ سے ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ریز لے لیں، جیسا کہ فگر میں بتایا گیا، اور ہر رے پر لا آف ریفلیکشن اپلائی کریں، یعنی اینگل آف انسیڈنٹ از اکول ٹو اینگل آف ریفلیکشن. اس طرح سے جب ڈرا کریں گے پھر ان کو پیچھے تک ایکسٹینڈ کیجیے جیسے ڈاٹڈ لائن کے ساتھ، تو ایک پوائنٹ پر میٹ کریں گی، وہ پوائنٹ اس کا امیج ہوگا آبجیکٹ کا. اسٹوڈنٹ دوسری پکچر میں کنویکس مرر ہے، جو کہ بہت بڑا کنویکس مرر لگایا گیا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اٹ پروڈیوس امیجز دیٹ آر اسمالر دین دا آبجیکٹ. دس انکریزز دا ویو آف دا آبزرور. اس لیے سیکورٹی پرپز کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے. اگزامپل اس فارمولا کے ریلیٹڈ ہے، وہ ایک دیکھ سکتے ہیں. کنویکس مرر از یوز ٹو ریفلیکٹ لائٹ فرام این آبجیکٹ پلیسڈ 66 centimeter in front of the mirror. The focal length of the mirror is 46 centimeter. Find the location of the image. آپ کو جو چیزیں گیون ہیں وہ کیا ہیں؟ آبجیکٹ ڈسٹینس پی آپ کو دیا گیا ہے 66 سینٹی میٹر، فوکل لینتھ گیون ہے 46 سینٹی میٹر، اور آپ نے امیج لوکیشن کیو فائنڈ کرنا ہے. تو گیون ڈیٹا پی اور ایس ہے، ریکوائرڈ جو ہے وہ کیو آپ کو فائنڈ کرنا ہے. فارمولا کون سا یوز ہوگا؟ 1/s = 1/p + 1/q. تو یاد رہے کہ اب جتنے بھی نیومیریکل پرابلم ہم سالو کریں گے سب میں یہی فارمولا یوز ہوگا، اور سائن کنونشن جو ہم نے پڑھے وہ یوز ہوں گے. تو یہاں ہمیں 1/q چاہیے، تو 1/p دوسری سائڈ پہ جا کے مائنس ہو گیا. اب اس میں ویلیوز پٹ کر دیں گے. ایف از 46 اب اور پی از 66. ایف -46 کیوں ہے؟ کہ یہ کنویکس مرر ہے، اس لیے ایف نیگیٹو لیا جائے گا. تو اس کا آنسر آ جائے گا کہ -27 سینٹی میٹر. Negative sign shows that image lies behind the mirror and is virtual. Next example है, an object is placed 6 centimeter in front of a concave mirror that has focal length 10 centimeter. Determine the location of the image. इसी तरह से है, اتنا فرق ہے کہ اس میں کنویکس مرر تھا پہلی ایگزامپل میں، اور اس میں کنکیو مرر. پی تو پازیٹیو لیا جائے گا اس میں، اور ایف وہ چونکہ کنکیو ہے تو وہ بھی پازیٹیو ہوگا، اور کیو ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے. اگین پی اور ایف گیون ہے، اس دفعہ ایف پازیٹیو ہوگا. اور لوکیشن آف امیج، اس کا سلوشن کے لیے جو ہم فارمولا یوز کریں گے وہ بھی کوئی پہلے کی طرح 1/s = 1/p + 1/q. 1/q کو سبجیکٹ بنا لیں گے اور ایف اور پی کی ویلیو پٹ کریں گے اور کیلکولیشن کر کے تو کیو کی ویلیو آ جائے گی -15 سینٹی میٹر آ جائے گی. نیگیٹو سائن ہمیں شو یہ کرتا ہے کہ امیج لائز بیہائنڈ دا مرر اینڈ اٹ از ورچوئل. جی اس میں ایم سی کیو ہے. کنورجنگ مرر ود اے ریڈیس آف 20 centimeter makes a real image at a distance of 30 centimeter from the mirror. What is the object distance? تو یہاں سے آپ فوکل لینتھ فائنڈ کر سکتے ہیں r/2، اور آپ کو امیج ڈسٹینس دیا گیا ہے، آپ نے پی فائنڈ کرنا ہے. آپشن اے 5 سینٹی میٹر، بی 7.5 سینٹی میٹر، سی 15 سینٹی میٹر اور ڈی 20 سینٹی میٹر. پہلے آپ نے اس کے آنسر کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا، اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر آپ
نتیجے پہ پہنچیں گے. اس میں جب ویلیوز پٹ کرتے ہیں تو پی کی ویلیو آ جاتی ہے 15 سینٹی میٹر. سو آپشن سی اس میں کریکٹ ہے. نیکسٹ MCQ نمبر 3 ہے. An object is placed at the center of curvature of a concave mirror. The image produced by the mirror is located at. اگر آبجیکٹ سینٹر آف کرویچر پر ہے تو امیج کہاں بنتا ہے؟ جی آؤٹ بیانڈ دا سینٹر آف کرویچر، اس سے دور. ایٹ دا سینٹر آف کرویچر، between the center of curvature and the focal point, or at the focal point. So answer is B, at the center of curvature. جو سینٹر آف کرویچر پر ہوتا ہے اس کا سینٹر آف کرویچر پر ہی امیج بنتا ہے اور وہ سائز میں برابر ہوتے ہیں اور انورٹڈ ہوتا ہے. اور جب سینٹر آف کرویچر سے قریب آنا شروع ہوتا ہے آبجیکٹ تو اس کا امیج سینٹر آف کرویچر سے دور ہونے لگتا ہے اور سائز میں بڑا ہوتا جاتا ہے. اور اگر آبجیکٹ سینٹر آف کرویچر سے اوے جانا شروع ہو جائے تو اس کا امیج جو ہے وہ سینٹر آف کرویچر سے مرر کی طرف آنے لگے گا اور سائز میں چھوٹا ہوتا جائے گا. تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ بی ہے. MCQ ہے. An object is 14 centimeter in front of a convex mirror. The image is 5.8 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? یہ جو MCQ ہے اس کو بھی آپ نے پہلے کیلکولیٹ کرنا ہے آنسر اور پھر آپ اس کا آنسر دینے کے قابل ہوں گے. P 14 سینٹی میٹر ہے، Q -5.8 سینٹی میٹر ہے اور فوکل لینتھ آپ کو فائنڈ کرنا ہے. آپشن اے ہے -4.1 سینٹی میٹر، آپشن بی -8.2 سینٹی میٹر، آپشن سی -9.9 سینٹی میٹر اور آپشن ڈی -20 سینٹی میٹر. تو اس کو فارمولا سے کیلکولیٹ کریں گے. یہاں پہ اس میں ایک ایرر ہے فارمولا میں کہ پی کی جگہ ایف لکھنا تھا اور وہ ایف نہیں لکھا گیا. تو آنسر از -9.9 سینٹی میٹر. آپشن سی از کریکٹ. Give short answers to the following questions. Number 1 ہے a man raises his left hand in a plane mirror. The image facing him is raising his right hand. Explain why. یہ میں نے ایکسپلین کر دیا تھا یہ آپ نے خود اس کا آنسر لکھنا ہے کہ پلین مرر میں جو امیج ہوتا ہے وہ لیٹرلی انورٹڈ ہوتا ہے. یہ بات ہو چکی. Second question, why not concave mirrors are suitable for makeup? اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ نے غور کرنا ہے اس پہ. ایکچولی جب میک اپ کے لیے مرر کا یوز کرتے ہیں آپ تو ایسا مرر ہوتا ہے جس کی فوکل لینتھ زیادہ ہوتی ہے تو جو فیس ہوتا ہے وہ اس کی پول اور پرنسپل فوکس کے درمیان ہوتا ہے جس سے بڑا امیج بنتا ہے سائز میں اور پروجیکٹڈ امیج بنتا ہے. اس سے چہرے کے سارے جو خد و خال ہیں جو اس کے باریک بال تک بڑے واضح نظر آ جاتے تھے. نیکسٹ, وائی از دا ڈرائیور سائڈ mirror in many cars convex rather than plain or concave. تو ڈیئر فرینڈ بات اس کی بھی ہو چکی کہ کنویکس مرر میں چونکہ امیج سائز میں بہت چھوٹا بنتا ہے تو اس میں ویو زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے ڈرائیور سائڈ کا جو مرر ہے وہ کنویکس مرر ہوتا ہے, کنکیو نہیں ہوتا. ان کے آنسر آپ نے خود لکھنے ہیں اسٹوڈنٹ. Numerical problem number 1 ہے an object 10 cm in front of a convex mirror forms an image
5 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? तो P is 5, Q is -5 और फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है. गिवन डाटा में P 10 सेंटीमीटर, Q -5 सेंटीमीटर and to be required is focal length of concave mirror F. तो फार्मूला होगा 1/f is equal to 1/p plus 1/q. P और Q की वैल्यूज़ इसमें पुट कर ली. 1/10 माइनस 1/5 एलसीएम 10 आ गया और ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस 2. आंसर इज -1/10 1/f. तो जब इन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर और ये नेगेटिव साइन आपको शो करता है कि जो मिरर है वो कन्वेक्स. डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 है. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.6 centimeter behind the mirror of an object placed at 34.4 centimeter in front of the mirror. Is the mirror concave or convex? फोकल लेंथ फाइंड करना है. इमेज डिस्टेंस Q वो गिवन है और चूँकि ये वर्चुअल है तो माइनस होगा. और इसी तरह ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 34.4 गिवन है. तो जब फोकल लेंथ निकल आएगी तो वहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि ये कन्वेक्स है या कनकेव है. तो गिवन डाटा में P गिवन है और Q -5.66 सेंटीमीटर और रिक्वायर्ड क्या है, फोकल लेंथ आपने फाइंड करना है F. इसके सॉल्यूशन के लिए फार्मूला यूज़ होगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. तो यहाँ P और Q की जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पुट करेंगे और F की वैल्यू निकाल लेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आसान है बहुत. तो 1/f इज इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाई 677. तो इन्वर्ट करेंगे तो F इज इक्वल टू -6.77 सेंटीमीटर. अब सिंस F की वैल्यू जो है वो माइनस में आई है तो सो इट शोज दैट मिरर इज कॉन्वेक्स. प्रॉब्लम नंबर 5 है. एन इमेज ऑफ अ स्टैचू appears to be 11.5 centimeter behind a concave mirror with focal length 13.5 centimeter. Find the distance from the statue to the mirror. यानी P आपको फाइंड करना है. Q गिवन है और बिहाइंड अ कनकेव मिरर है तो नेगेटिव साइन होगा साथ. बहुत आसान है, पहले की तरह ये भी. आपको गिवन है फोकल लेंथ और Q गिवन है जो कि -11.5 सेंटीमीटर है और जो आपने कैलकुलेट करना है वो P फाइंड करना है. और इसका जो बिल्कुल पहले की तरह वही फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. क्योंकि आपने यहाँ P फाइंड करना है तो 1/p एक तरफ करेंगे और 1/q दूसरी तरफ चला जाएगा. तो 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q. तो यहाँ पर f और q की वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे और क्योंकि q माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपस में. और जो P की वैल्यू आ गई 6.2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट प्रॉब्लम है. नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप. द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर. इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 है तो फोकल लेंथ उसका हाफ हो जाएगी. A. What is the focal length of the mirror? B. Nabila is located 50 centimeter from the mirror. Where will her image appear? तो P आपको गिवन है, Q फाइंड करना है. ऑप्शन C. Will the image be upright or inverted? A पार्ट में R आपको 38 गिवन है, F आपको फाइंड करना है. में फार्मूला पता है F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2. 38 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 19 सेंटीमीटर.
बी में गिवन डाटा डिस्टेंस ऑफ नबीला फ्रॉम मिरर पी 50 सेंटीमीटर, क्यू। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी के सोल्यूशन के लिए फार्मूला यूज़ होगा 1/f=1/p + 1/q। हमें चूँकि q कैलकुलेट करना है तो हम 1/q को एक तरफ रखेंगे और 1/p दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 1/f से। अब हम f और p की इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 1/q = 1/19 - 1/50, और एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें तो 1/q = 31 डिवाइडेड बाई 950। इसको अगर इन्वर्ट करें तो 950 डिवाइडेड बाई 31, तो q की वैल्यू आ जाती है 30.64। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। बुक में तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया मिरर्स के केस में, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमें इसको स्टडी करना होगा। मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो अगर इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा तो मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल होगी, और अगर इमेज का साइज़ कम है ऑब्जेक्ट के साइज़ से तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, और अगर इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। फॉर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, जिनकी थिकनेस वगैरह को हम इग्नोर कर सकें, जो थिन वायर की तरह की चीज़ें हैं, तो उनके लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो साइज़ ऑफ इमेज की बजाय हाइट ऑफ इमेज, और इसी तरह साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ होगी, यानी HI डिवाइडेड बाई HO इनकी रेशो। नो ये जो रेशो है HI डिवाइडेड बाई HO, दिस इज आल्सो इक्वल टू द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि HI/HO इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई P। तो ये जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अक्सर यूज़ होगा। तो इसको डियर स्टूडेंट अच्छी तरह समझ लीजिए कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास रेशो है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और राइट साइड पे रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो इनमें से कोई एक अननोन हो और बाकी नोन हो तो वो अननोन आप फाइंड कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर with focal length 16 centimeter. Option A, where is the image located? B, how high is it? So given data में focal length given है 16 centimeter और P given है 10.5 centimeter। आपको फाइंड करना है Q और हाइट ऑफ इमेज HI, ये करना होगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पर आप f और p की वैल्यूज़ पुट करके q फाइंड कर लेंगे। q हमारे पास आ गया -30.54 सेंटीमीटर, यानी इमेज इज इक्वल। नेक्स्ट हम फार्मूला यूज़ करेंगे HI डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई P। तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए HI इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाइड बाई HO। तो ये वैल्यूज़ गिवन है, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे Q की, P की, H हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो हमारे पास इमेज की हाइट आ जाएगी 87.26। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट yet inverted when the object is 20 cm from the mirror. What is the focal length of the mirror? तो आपको ये बताया गया है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल हैं, और P गिवन है 20 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है इसमें। तो P गिवन 20 सेंटीमीटर
اور دوسری چیز جو گیون ہے وہ ہے ایچ آئی ڈیوائڈیڈ بائی ایچ او از اکول ٹو 1 اور ایف آپ کرنا ہے. تو فارمولا جو یوز ہوگا اس میں ایچ آئی ڈیوائڈیڈ بائی ایچ او از اکول ٹو کیو ڈیوائڈیڈ بائی پی. تو ایچ آئی اوور ایچ او یہ تو 1 کے ایکول ہے، تو کیو اوور پی از اکول ٹو 1. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی کیو از اکول ٹو پی. تو ہم اس فارمولا میں جب پی گیون ہے آپ کو تو کیو کو پی سے ریپلیس کر سکتے ہیں. تو 1 اوور پی پلس 1 اوور پی ہو جائے گا. 1 اوور 20 پلس 1 اوور 20. تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 1 اوور ایف از اکول ٹو 2 ڈیوائڈیڈ بائی 20 اینڈ 1 اوور ایف از اکول ٹو 1 اوور 10. So focal length is equal to 10 centimeter. Next problem ہے جی image. An image is produced by a concave mirror of the focal length 8.7 centimeter. The object is 13.2 centimeter tall and at a distance of 19.3 centimeter from the mirror. Option A may find the location and height of the image, and B find the height of the image produced by the mirror if object is twice as far from the mirror. Given data में focal length 8.7, object distance 19.3 है और height of the object HO 13.2 centimeter. پارٹ اے کا جو سولوشن ہے اس کے لیے فارمولا یوز ہوگا 1 اوور ایف از اکول ٹو 1 اوور پی پلس 1 اوور کیو. کیونکہ ہمیں 1 اوور کیو چاہیے، کیو فائنڈ کرنا ہے، تو اس کو سبجیکٹ بنا لیا، ایف اور پی کی ویلیو پٹ کر دی، تو کیو کی ویلیو آ گئی 15.84. اسٹوڈینٹس تو اس کے لیے فارمولا ہے کیو ڈیوائڈیڈ بائی پی ملٹی پلائڈ بائی ایچ او ہائٹ آف دا آبجیکٹ. تو یہ ویلیوز پٹ کر دی، ہمارے پاس امیج کی ہائٹ آ گئی. اب پارٹ بی میں یہ ہے کہ اگر آبجیکٹ کا ڈسٹینس ڈبل ہو جائے یعنی 19.3 تھا ملٹی پلائڈ بائی 2 38.6 سینٹی میٹر ہو جائے تو دین ہائٹ آف امیج کیا ہوگی. بس صرف اتنا فرق ہے کہ پی کی ویلیو پہلے 19.3 تھی اب 13.6 ہے، یہ ویلیو پٹ کر دی تو ہمارے پاس آنسر 5. اس کے ساتھ ہی ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر ختم ہوا. تھینک یو. اللہ حافظ.